السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک میں یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو اس کے فوائد ہیں، اور جو کچھ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے جب آپ اس نماز کی فضیلت سنیں گے تو آپ یہ نماز ضرور ادا کریں گے، آپ یہ نماز ضرور پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہمارے اندر بھی شوق اور جذبہ عبادات کا بڑھ جاتا ہے۔ ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، روزہ، نماز تراویح، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کی ہم کثرت کرتے ہیں، جس طرح کہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، نماز اشراق، چاشت، اوابین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں نا، رمضان میں یہ 4 رکعت نفل نماز ہم ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، کیا کچھ پڑھا جائے گا اس نماز میں، اور یہ نماز ہم نے کس وقت ادا کرنی ہے، طریقہ بھی میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس نماز کی آپ فضیلت سنیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سگے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں، کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں؟ جب تو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا، وہ پہلا گناہ ہو، آخری ہو، پرانا ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، انجانے میں کیا گیا ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، رازداری سے یعنی چھپ کر کیا گیا ہو، یا پھر اعلانیہ کیا گیا ہو، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھ، اس نماز کی برکت سے اللہ تیرے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور وہ 4 رکعت پڑھنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھلایا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتلا دیا، جب نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ اس نماز میں پڑھنا ہے، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا، اے عباس، اگر تو ہر دن میں یہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھے تو اصلاح کر، یعنی روزانہ طاقت رکھتا ہے یہ نماز پڑھنے کی تو روزانہ پڑھ۔ اگر تو یہ طاقت نہ رکھے تو یہ جمعے کو 1 دفعہ پڑھ لے، یعنی ہر جمعے کو 1 دفعہ پڑھ لو۔ اگر تو اس طرح نہ کر سکے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لے۔ اگر تو اس طرح بھی نہ کر سکے تو اپنی زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لے۔ یعنی یہ نماز ہمیں پہلے تو روزانہ پڑھنی چاہیے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھ لیں، اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اگر ٹائم بالکل نہیں ملا ہمیں کبھی تو زندگی میں ہمیں 1 دفعہ یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا حضرت عباس کو سکھلائی۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا اور فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اب فضیلت آپ نے سن لی، اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ نماز پڑھنی کیسے ہے، کس وقت ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہے، اس نماز میں ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات کہ یہ 4 رکعت نماز ادا کریں گے، اور یہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ نفل نماز ہے۔ دوسرا سوال کہ یہ نماز ہم نے پڑھنی کب ہے، کس وقت ہم یہ نماز پڑھیں، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ نفل نماز ہے تو جن اوقات میں نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی جو مکروہ اوقات ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک 15-20 منٹ کا یہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد یہ گزار لیں، اس کے بعد جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زوال کا وقت ہو گیا، تیسرا وقت عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 3 مکروہ اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی رات میں پوری رات، مغرب سے لے کر پوری رات صبح صادق تک، اسی طرح آپ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد سے لے کر زوال کے وقت تک، زوال کا وقت گزرنے کے بعد سے لے کر آپ
عصر تک یہ نماز ادا کر سکتے ہیں. جب چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 مکروہ وقت کے علاوہ جن میں نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے. اب یہ نماز پڑھیں گے کیسے؟ یہ نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. دیکھیں, آپ نے نیت کی, نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے. جیسے آپ نے نماز شروع کی نا, سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, مکمل ثنا. ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, بلکہ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, ایک تسبیح اس نماز میں پڑھنی ہے 300 بار. یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے, تسبیح کی نماز ہے, اس میں تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہم نے 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, کوئی سورت ملائیں گے. اس کے بعد پھر سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر قیام میں کھڑے کھڑے یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے, رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے, ربنا ولک الحمد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد کھڑے کھڑے 10 مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے سجدے کی تسبیح, اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے, 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے, سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں یہ تسبیح پڑھیں گے. یہ ٹوٹل 75 تسبیح ہو جائیں گی, یعنی 75 ٹائم ہم ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھیں گے. اسی طرح پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے, ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی, دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورہ فاتحہ شروع نہیں کریں گے, جیسے ہی کھڑے ہوں گے سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ شروع کریں گے, پھر کوئی سورت ملائیں گے, سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے, رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے, پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ, پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. اسی طرح پھر قاعدہ بیٹھیں گے, تشہد درود دعا پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دعا تک پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, تشہد درود اور دعا پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو ہم نے ہر رکعت میں 75 ٹائم یہ تسبیح پڑھنی ہے, یعنی 75 مرتبہ ہم نے ایک رکعت میں تسبیح پڑھ لی ہے. کیسے؟ 25 مرتبہ قیام میں, 10 مرتبہ رکوع میں, 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد, 10 مرتبہ ایک سجدے میں, 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد, 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں. اسی طرح 4 رکعت میں ٹوٹل 300 تسبیح مکمل ہو جائے گی. اس کا پریکٹیکل طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں کامنٹ باکس میں پن کر دوں گا. آپ جا کر وہاں سے اس لنک پر کلک کرتے ویڈیو, پریکٹیکل ویڈیو کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنی ہے, تو یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے رمضان میں جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. ویسے بھی نوافل کا اجر و ثواب تو فرائض کے برابر ہو جاتا ہے, اور ایک فرض کا 70 گنا اللہ عطا فرماتا ہے. تو ہمیں یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے. خواتین جو ہیں وہ جمعہ کے